صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا صاحب المعجزات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معجزات والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اقدس سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے تھے، جس وجہ سے حضرت علی نماز عصر نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج واپس لوٹا دے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سورج غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع بھی ہوا ہے. ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی پاک کا ذکر کرنے اور ان کا زہد و ورع، ان کی تعلیمات اور ان کی شورۂ آفاق کتاب، جس کو لوگ انسائکلوپیڈیا تصوف کا کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں حضرت خواجہ نظام پاک نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب جس کو کوئی مرشد نہ ملے کامل، یہ کتاب ان کی پڑھ لے تو وہ مرشد کامل کا کام دیتی ہے. اور آپ نے خود بھی فرمایا تھا جو یہ کتاب پڑھ لے صدق نیت سے، اس کو کسی اور کتاب کی حاجت نہیں رہتی. یہ وہ ہستی تھی جن کے وجود سے شہر لاہور کی سرزمین نے ان کے قدم کو بوسے دیے تو یہ شہروں کا قطب الارشاد بن گیا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. یہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، یہ جہاں جہاں ان کے قدم لگتے ہیں، جہاں ان کا وجود ہوتا ہے، ان کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو بھی جو ہے وہ ایک عظمت عطا کر دیتے ہیں اور برکات وہاں پہ ہو جاتی ہیں. مجھے یاد آتا ہے بہت مشہور ایک کتاب ہے الارشاد، شیخ مظفر عزیق رحمۃ اللہ علیہ ترکی کے بزرگ تھے جن کے مریدین امریکہ اور دیگر ممالک میں، یورپ میں، ان کا ویسٹ میں بہت کام تھا. حضرت مظفر عزیق رحمۃ اللہ علیہ نے الارشاد اپنی انگریزی میں ان کی کتاب ہے بڑی زبردست، اس میں انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آتے تھے، وہ تو کہتے تھے اگر آپ اللہ کے سچے نبی، آپ دعا کریں اللہ ہم پہ عذاب نازل کرے، ہمیں تباہ کر دے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو بتا دیں کہ ہم ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں. انت فیہم کے الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں، میں اپنے جو اسکالر آ جائیں ان سے اس کی ڈیٹیل پوچھوں گا. تو جب تک آپ کا وجود پاک وہاں پہ موجود ہے ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو پہلی قوموں پہ، پہلی امتوں پہ عذاب آئے تھے، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پاک کے بعد پھر اتنا بڑا عذاب اس دنیا میں نہیں آیا. تو مظفر عزیق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہ جو اولیاء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں روحانی. اولیاء کرام بھی جہاں پہ ہوتے ہیں ان کا جو وجود ہوتا ہے وہ رحمت کا صاحبان ہوتا ہے. ان کے وجود کی وجہ سے، ان کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس علاقے پہ اپنی رحمتوں کی برسات کرتا ہے اور بے شمار مصائب و علام ان کے وجود کی، ان کے موجود ہونے کی برکت سے دور ہو جاتے ہیں. تو لاہور شہر کے جو لوگ ہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے. وہ ایک دفعہ خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہاں علی اجویری نہ ہو تو شام سے پہلے یہ شہر جو ہے غرق ہو جاتا. یہ ان کے وجود کی برکت ہے. اور پھر ہمارے لیے اور اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرما دیں کہ گنج بخش فیض عالم
مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کامل آراں رہنما۔ تو ناظرین کرام، آج کشف المحجوب اور اصلاح معاشرہ، آج کشف المحجوب صاحب کشف المحجوب کی برکت ہے کہ ہم کلمہ گو بن گئے، ورنہ پتہ نہیں ہمارے نام کیا ہوتے۔ یہ بر صغیر میں صوفیاء کرام محسن ہیں، اسلام ہے محسن ہے اس ملت کے، اس یہاں کے رہنے والے لوگوں کے، اور یہ پاکستان بھی انہی کی دعاؤں کا ثمر، ان کے وجود کا ثمر ہے کہ آج ہم آزاد مملکت میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ میں گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید محمد کمالی صاحب، اور ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بڑے صوفی آدمی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر صاحب، داتا صاحب یہاں آئے جی، ان کے ساتھ 5-4 ہزار آدمی تھے، تلواریں تھیں، اور انہوں نے آ کر لوگوں سے کہا کہ یا تو کلمہ پڑھو یا تیار ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد یہ شہر لاہور جو تھا سارا، یہاں پہ دیواریں لکھی گئیں، فلیکسیں بنی تھیں، اور اس دور کا جو ریڈیو تھا اس کا بھی کافی استعمال ہوا تھا، اور ان کا جو لباس ہوتا تھا وہ کم از کم اس دور کے مطابق 2-3 لاکھ روپے کا جبہ وہ پہنتے۔ یہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے ایک انقلاب جو ہے وہ فکری، ذہنی، قلبی انقلاب جو یہاں کے لوگوں میں پیدا کیا۔ کیا اس طرح کی کوئی بات تھی؟ جی نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ان کے پاس اپنی شہرت کے لیے اور عزت اور ناموری کے حصول کے لیے جدید ترین ذرائع تھے جو ازلی اور ابدی ہیں، یعنی رضا الہی اور خدا کی دوستی کا جب اعلان جبریل اور ملائکہ کرتے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس میں شریک ہوتا ہے۔ نقیب محفل کوئی نہیں ہوتا، نقیب محفل وغیرہ کوئی نہیں ہوتا، جبریل امین نقیب محفل بن گئے۔ جبریل امین نقیب محفل ہوتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید علی حجویری کو روحانیت کی کائنات میں باب الہند کہا جاتا ہے، ٹھیک، ہندوستان کا روحانی دروازہ۔ تو اگر کسی کو بعد میں ہندوستان کی سلطانی بھی عطا ہوتی ہے تو گزرنا اس نے اسی دروازے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک، چنانچہ سلطان الہند کا حجرہ وہاں موجود ہے جسے اکبر نے بنوایا ہے، احاطہ ہے حضرت سید علی حجویری میں۔ سبحان اللہ۔ غازی صاحب، آج کل بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہوگی، عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی تحریک شروع کرنی ہے، کسی نئے علاقے میں کوئی سنٹر قائم کرنا ہے، تو وہ ایام جوانی میں جب آپ کی ساری صلاحیتیں بہت عروج پہ ہیں ظاہری طور پر، اور آپ بہت سٹرگل کر سکتے ہیں، ایفرٹ کر سکتے ہیں، تو قائم کرنی چاہیے۔ قدیم مشائخ کا ہرگز یہ طرز عمل نہیں ہوتا تھا۔ ان کے لیے قوائے ظاہر کا بہت طاقت میں ہونا اور اچھے حالت میں ہونا اتنا اہم نہیں تھا جتنا قوائے باطن کا عالم شباب میں ہونا ہے۔ چنانچہ زندگیاں ساری وہ سفر کرتے تھے، تجربات حاصل کرتے تھے، مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے۔ تو خیر، حضرت داتا صاحب جب یہاں تشریف لے آئے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے 1-2 بزرگ لاہور میں آئے ہیں، حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ۔ دیکھیں یہ بد نصیبی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی معلوم نہیں ہے جی۔ تو بہت زیادہ تعداد میں مسلمان یہاں نہیں تھے۔ ایسے میں آپ نے ایک معیاری خانقاہ یہاں قائم کی۔ ہمارا قدیم تصور خانقاہ جو آج بھی بہت ساری جگہوں پر بالکل اسی طرح ہے، خوشا مسجد و مکتب و خانقاہ کہ در و بود کیل و کال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو چنانچہ مسجد کا قیام، اس کے ساتھ ایک مکتب کا قیام، اس کے ساتھ ایک لنگر خانہ اور ایک چند حجرے خانقاہ، کیسی وہ عجیب و غریب قسم کی ملکوتی قسم کی خانقاہ ہوگی جہاں بیٹھ کر آپ نے یہ کام شروع کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب عمر بڑھتی ہے، اوپر سے بھی قدسی آتے تھے اور قدسی صفات نیچے بیٹھے بے ہوتے شک و شبہ ایسا ہی ہے۔ تو وہ جو کمالات آپ نے ظاہر و باطن کے حاصل کیے، تو لاہور میں آ کے، ہندوستان میں آ کے آپ کو تو ابجد سے کام شروع کرنا پڑا نا، الف بے سے کام شروع بڑا کیا۔ مشکل ہے، بڑا مشکل۔ یعنی جہاں دین کی سمجھ بوجھی نہیں ہے وہاں ان کو مبادیات دین سے آگاہ کرنا، اس کے بعد ان کی علمی تربیت بھی کرنا، اور مقام روحانیت اور میدان روحانیت تو پھر اس کے بعد کے مراحل ہیں۔ سے جو بات میں نے عرض کی ہے کہ سینکڑوں خداؤں کو ماننے والے، ایک رازق ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، ایک بارش دینے والا ہے، ایک اولاد دینے والا ہے، اتنے سارے خداؤں سے یکدم پکڑ کے بندے کو ایک کے در پہ لا کے رکھنا، یہ کوئی معمول، یہ ہے انقلاب۔ یہ انقلاب ہے۔ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا ہے کہ در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، یہ حضرت سید علی حجویری تھے جنہوں نے اس کفرستان میں اپنے خلوص بھرے سجدوں کے ایسے بیج بوئے ہیں کہ آج فصل لہلا رہی ہے، اور جنوبی ایشیا میں اسلام اپنی سربلندی کے ساتھ قائم ہے، اور یہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو آتی ہے اور محبت کی مہک بھی محسوس ہوتی ہے۔ علامہ شہزاد مجدی صاحب داتا سے فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ اس کے باطن اس کے قدم کے ساتھ، یعنی اس کا دل حاضر رہے، اور فرماتے ہیں کہ پاکیزہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک حق تعالیٰ کے ساتھ اور دوسری مخلوق کے ساتھ۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ کے ساتھ بھی، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ یہ ذرا سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ غازی صاحب ہمارے استاد محترم بول رہے تھے تو دل چاہ رہا تھا بس یہ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اختصاص یہ ہے کہ آپ تصوف ائمہ میں سے ہیں، امام تصوف ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو امام کا کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ پھر ظاہر ہے بعد میں آنے والے سارے اس سے استفادہ ہی کرتے ہیں، امام ہوتا ہی اس لیے، یعنی وہ جو بات میں نے کی قابو میں ہے، جی وہ اس کی رینج سے ابھی تک باہر جا نہیں سکتے۔ مطلب محبوب الہی جیسی، خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی ہستی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کشف المحجوب بجائے مرشد ہے۔ اللہ، جس کو کوئی مرشد نہ ملے وہ کشف المحجوب سے جڑ جائے، یہ مرشد کا کام دیکھیں۔ اچھا، روحانیت کی دنیا میں جو کتاب ہوتی ہے وہ صاحب کتاب کی قائم مقام ہوتی ہے۔ بے شک، واہ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ بے شک۔ اچھا، داتا صاحب کی تو یہ زندہ کرامت ہے، ان کا خلیفہ بھی کشف المحجوب ہے، ان کا سلسلہ بھی کشف المحجوب ہے، اولاد بھی کشف، ان کی اولاد بھی کشف المحجوب ہے۔ بے شک۔ صوفی کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے آذربائیجان میں، وہاں وہ گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، تو کچھ گدڑی پوش لوگ وہاں اپنی گدڑیاں یوں پھیلائے ہوئے، کشکول بنائے ہوئے کھیتوں کی طرف رخ کر کے کھڑے تھے، اور وہ خیرات مانگ رہے تھے، منتظر تھے کہ کب یہ لوگ فارغ ہوں اور ہمارا حصہ ہماری جھولی میں ڈالیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی اپنے شیخ سے کہ حضور دیکھیے یہ صوفیاء کو بدنام کروا رہے ہیں، تصوف کو بدنام کروا رہے ہیں، درویشی حلیے میں گدڑیوں کو دنیا داروں کے آگے پھیلائے۔ اب شیخ کا جو کمنٹ ہے نا غازی صاحب، ساری کشف المحجوب ایک طرف اور یہ داتا صاحب کے مرشد کا ایک کمنٹ، فرمایا علی حجویری ان کے شیخ کو مریدوں کی کثرت کی ہرس تھی، اور وہ ہرس کنورٹ ہو کے ان مریدوں میں اس شکل میں ظاہر ہوئی ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ مرید خود کچھ نہیں ہے، اس میں جو خیر یا جو شر آنا ہے اس کے شیخ سے آنا ہے، اس میں منتقل ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نبایت داد دست۔ بعض دفعہ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے۔ تو یہ نہ سمجھ لینا کبھی ابلیس بھی آدم کی شکل میں آ جاتا ہے، اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا۔ جب 1100 سال پہلے امام کشیری اور 1000 سال پہلے داتا صاحب یہ ہمیں الرٹ کر رہے ہیں، تو آج ہمارے دور میں کیا عالم ہوگا۔ اس لیے صوفی کی کیفیت آپ نے یہ بیان کی ہے کہ صوفی کا مطمع نظر اس کا ظاہری گیٹ اپ اور لباس نہیں ہوتا، بلکہ داتا صاحب نے تو انتہا کر دی۔ 1000 سال میں کسی شیخ صوفی کا میں نے ایسا کمنٹ نہیں پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہو اور وہ اس پہ مطمئن اور خوش ہو، جس کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر نظر آ رہا ہو، اس سے 1000 گنا بہتر ہے
کہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہو. بے شک ظاہر میں کوئی خرابی آ جائے، اگر باطن محفوظ ہے تو وہ بچا ہوا ہے. بالکل. اور اگر باطن خطرے میں ہے اور ظاہر بڑا کرو فارا ہے تو وہ خطرے میں اس لیے کہ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم والی نیت. جو تمہارے رب نے دیکھنا اسے تو تم نے آراستہ کیا ہی نہیں، اس کی تو نظر تمہاری نیتوں اور پہ ہے. جو اس نے نہیں دیکھنا اس کو تم نے پوری طرح سجا لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تضاد آ جائے گا، اور جب تضاد آ جائے گا تو تصوف کی نفی ہو جائے گی، صوفیزم سارا ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر نظامی صاحب، لباس سے زہد کی ظاہر بیوں پہ نہ جا، چڑھے ہوئے ہیں اندھیروں پہ روشنی کے غلاف. جی اچھا، میں نے تو خیر یہ بات نہیں سنی نہیں، آپ آپ کی. نے نہیں سنی. شہزاد مجدی نے بھی نہیں سنی. یہ پتھر سارے مجھ پہ ہی آئے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ موسم آیا تو نخل دار پہ سر منصور ہی کا بار آیا. یہ مشکل سوال آئے تو ڈاکٹر نظامی کا ہی آئے گا. اچھا غازی صاحب، وہ تو ٹھیک ہے اگر آپ کا کسی بھی شخص کا باطن مستحکم ہے، جیسا کہ حضرت داتا صاحب نے فرمایا اور علامہ مجددی صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو بھی مناسب حد تک آراستہ رکھے. نعمت الہی کا کچھ اظہار ہونا چاہیے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ظاہر ہوتا ہے. لیکن سارا کچھ ہی اگر ظاہر ہو اور اس میں وہ روح نہ ہو جو مطلوب و مقصود دین ہے اور مطلوب تصوف ہے، تو پھر تو وہ ساری چیزیں بے معنی ہیں. سارا پی آر. جی سارا پی آر. بالکل بالکل. سارا کچھ اسی کے گرد گھوم رہا ہے ان دنوں، تو بس یہی دیکھنے میں ملتا ہے. ایک مجھے اور عرض کرنا ہے، جو درر نظامی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا قول بیان کیا گیا ہے کشف المحجوب کے حوالے سے، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ جس کو کوئی شیخ نہیں مل رہا ہے وہ کشف المحجوب سے اپنے شیخ کا کام لے اور اس کی رہنمائی میں چلے. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہوں اور صرف قناعت کر لوں کشف المحجوب ہی پر، کسی بھی کتاب پر، اور کوشش ہی نہ کروں کسی اللہ کے نیک بندے کو تلاش کرنے کی. یعنی یہ میں وضاحت اس کی چاہ رہا تھا. کوشش کرتے رہنا چاہیے کسی نیک آدمی تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے ساتھ داتا صاحب اگر جا کے ہزاروں لوگوں سے مل رہے ہیں، وہ داتا صاحب ہیں بالکل، اور ولایت پہ فائز ہونے کے بعد یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جی ہاں. حضرت داتا صاحب کا جو انداز تربیت ہے اور آپ کا انداز تبلیغ ہے، اس میں نے ہمیشہ یہ دیکھا آپ کی کتاب مبارک سے کہیں خود نمائی نہیں ہے. وہ خود کوئی اظہار اس طرح کا نہیں کرتے جس میں بہت بولڈ سٹیٹمنٹ ہے. مشائخ کے اور خصوصاً اپنے شیخ کے نفی ذات نہیں، نفی ذات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہر جگہ اپنے آپ کو مائنس کر لیا ہے تو پھر اس مقام پہ پہنچے ہیں. ہماری ذات اچھل کود کے قدم قدم پہ سامنے آتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم کہیں کسی شمار قطار میں نہیں ہوں گے. غازی صاحب، دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ کے شمار میں ہونا افضل ہے یا مخلوق کے شمار میں ہونا افضل ہے؟ اگر خدا کے دفتروں میں نام لکھا ہوا ہے اور کہیں صفحہ نعال میں بھی لکھا ہوا ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ وہ جو میں نے کہا کہ جبرائیل امین نقیب محفل، صحیح ہے، بے شک کو شبہ ہے. آسمانوں میں بھی جی ہاں اعلان وہ فرما رہے ہیں اور دنیا میں جی ہاں، عالم کون میں. بالکل. حضرت داتا صاحب نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ جا رہا تھا اور بارش تھی اور کیچڑ تھا بہت زیادہ، اور بہت دشواری سے میں چل رہا تھا کہ اتفاق سے میری نظر اپنے شیخ پہ پڑی. وہ سہولت سے چل رہے تھے، آپ کے پاؤں اور آپ کے جوتے کسی نوعیت کا کوئی نام و نشان کیچڑ پہ نہیں تھا. حضرت نے متوجہ ہو کے فرمایا میرے اس تعجب اور استعجاب کو دیکھتے ہوئے کہ جب سے میں نے دل سے حرص و ہوس کو نکال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آلودگی مجھ سے الگ کر لی ہے. اب دیکھیے اس پیغام، دنیا کی ہوس سب سے بڑی آلودگی ہے اور اس سے تباہ ہوتے لوگ. اسی سے تباہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر سید قمر صاحب، کشف المحجوب اصلاح معاشرہ کے لیے ایک بہترین کیا اس کو کہنا نصاب ہے؟ جی غازی صاحب، ویسے تو بہت سارے جو صوفی ہیں ان کے ملفوظات اور ان کی جو ذوات عالیہ کی تربیت ہے وہ ہر معاشرے کی اصلاح کا سبب بنتی ہے. کشف المحجوب اس سے پہلے بھی تصوف کی کتابیں لکھی گئیں اور بہت سے اہل علم لوگ گفتگو کرتے ہوئے اپنے اپنے انداز سے گفتگو کرتے ہیں. کشف المحجوب پہ بین الاقوامی سطح پر بہت سا علمی کام ہوا ہے. جی پوری دنیا میں، پوری دنیا میں سب بہت سی زبانوں میں کام ہوا ہے. ایران والوں نے خاص طور پہ کام کیا ہے، ان کا ایک اپنا نقطۂ نظر خاص ہے ٹھیک علمی سطح پر. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب مرتب فرمائی ہے اس میں بہت سے پہلوؤں کو سامنے رکھا ہے. ایک ہے احوال شخصیت اور ایک ہے احوال صفات. دو باتیں ہیں کہ تعلیمات کے لیے ضروری ہے کہ معلم کی شخصیت کا اثر مسترشد پر موجود ہو. مرشد ہے نا، وہ بات سکھاتا ہے اور مسترشد جو بات سیکھتا ہے یعنی مرید. رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا. یہ ابتدائی گفتگو ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ کشف المحجوب دراصل کتاب و سنت سے مستنبط اور ماخوذ کتاب ہے اور حقیقت میں قرآن پاک کی ایک ایسی تفسیر ہے کہ جس شخص نے قرآن کو پہلے اپنے اندر اتارا، پھر اس پہ غور کیا، قرآن کے لفظوں پہ غور نہیں کیا، قرآن کے لفظوں کو، اس کے معنی کو، اس کی حقیقت کو اپنے وجود میں اتارا اور پھر اپنی ذات میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی حقیقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور کرنے کے بعد اس کے نور کو عام کیا ہے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ شخصیت کے اندر تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں. ابتدا اپنے فقر و علم جو ہے یہ اصل میں انسان کی ایمانی قوت کے دو محافظ ہیں. فقر اور علم نہ ہو تو ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اس کے بعد پھر آپ 6-7ویں باب سے شخصیات کا تذکرہ لے کے آئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ائمہ اہل بیت اور اس میں خلفاء راشدین کا ذکر. تو چونکہ آپ اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں نا، اس پہلو سے ہم بات کرتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا نظام باطنی، اسلام کا نظام معاشرہ اور اسلام کا نظام سیاست ہمارے معاشرے میں جو آج بگاڑ ہے، چونکہ آپ اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ بگاڑ کیا ہے. بگاڑ یہ ہے کہ اصلاح کے نام پہ معاشرے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک صاحب روحانیت ہیں، وہ کہتے ہیں اصلاح ہوگی. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں شریعت کے ذریعے سے اصلاح ہوگی، وہ اپنی جگہ علم جدا کیے بیٹھے. ایک کہتے ہیں کہ جب تک اسلام کا سیاسی غلبہ نہ ہو تو معاشرے میں اصلاح نہیں ہوگی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ افراد ہیں، تعلیمات ہیں اور پھر ان کو نافذ کرنے والے ہیں. جھگڑا یہ ہوا پاکستان میں، ایک نے کہا کہ سیاسی غلبہ اسلام، ایک نے کہا شریعت کے نفاذ، ایک نے کہا روحانیت ہوگی، جبکہ ان 3 عناصر کو مل کے بیٹھنا چاہیے تھا. اور وہ کب بیٹھتے کہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوبی نہیں، ان کا مزار. اسے قضا نہ کیجیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کشف المحجوب سے ہو سکتی؟ کشف المحجوب تو ہزاروں ترجمے لوگوں نے کیے، ایک نے ترجمہ کو اس نے اپنی لکھ دی اٹھا کے، وہ اختصار کیا. تو اقبال نے جو کہا ہے نا، سن لیں یہ بات کشف المحجوب کی بات، اس نے کہا سید حجویر مخدوم مخدوم امم ہے کہ داتا صاحب سبق نہیں ابھی آتے ہیں. داتا صاحب وہ سبق پڑھا رہے تھے کہ تم نے امتوں کی قیادت کرنی ہے، ویسا پاکستان بنے گا. اس لیے داتا صاحب کا مزار پاکستان میں، ہندوستان میں نہیں ہے. اچھا دوسری بات کہ مرقد او پیر سنجر راہرم، لوگ اختلاف کرتے ہیں لفظ کا، ہم اسے بات نہیں کر رہے، وہ چھوڑ دیں، سجز اور سنجر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ وہ مخدوم ہے کہ مرقد او پیر سنجر راہرم
اور سبحان اللہ ان کے جو مرقد پاک کی برکت ہے وہ تو امت کے جتنے بھی موجودہ مسالک ہیں ان کے اکابر سلام کرتے ہیں اب بھی آگے. ہاں ایسے جی سب سلام کرتے ہیں. کشف المحجوب معاشرے کو کیسے بدلتی ہے جی یہ بتائیں آپ. بنیادی طور پر جو آپ کا ٹاپک ہے آج غازی صاحب کشف المحجوب اور اصلاح معاشرہ، چند بات میں گوش گزار کروں گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک باب باندھا ہے تصوف کا. بھئی تصوف کے نام پر کون سا نظریہ، کون سی فکر، کون سی روحانیت اور دین کی وہ اصل تعبیر، جیسے قبلہ شاہ سے فرما رہے تھے، وہ جو تعبیر سامنے آئی تو داتا صاحب رحمۃ اللہ نے تصوف کے کچھ تعریفات کی ہیں. ان تعریفات میں بھی اصلاح معاشرے کا ٹچ ہے. میں مناسب سمجھتا اگر میں آپ کے سامنے 3-4 تعریفیں پڑھوں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو یہ تصوف کہتے ہیں اس کے اندر اصلاح معاشرہ جزو لا ینفک ہے. یہ اس کا لازمی حصہ ہے. واہ واہ واہ. یہ ہم اس کی خود تعبیرات کر کے کوئی صوفیہ کو بڑھا چڑھا نہیں رہے، بلکہ یہ صوفیوں کے گھر کے اندر کی چیز ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ التصوف ترک کل حظ نفس ہے. جی تصوف بنیادی طور پر نفس کی ہر حظ کو، ہر خواہش کو چھوڑنے کا نام ہے. واہ واہ. یعنی نفسانی خواہشات سے فی نفسی نکلنے کا نام تصوف ہے. دوسرا پھر فرماتے ہیں کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف آپ نے نقل کی، التصوف خلقن. تصوف بنیادی طور پر اخلاق کا نام ہے. فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف. جو بندہ خلق میں جتنا زیادہ ہوگا تصوف میں بھی اتنا زیادہ ہوگا. واہ واہ واہ. یہ لازم و ملزوم ہے. یہ لازم و ملزوم، یعنی اخلاق حسنہ یہ تصوف کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اسی اخلاق حسنہ کی صوفیہ نے پرچار کیا اور اسی اخلاق حسنہ کے زور پر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کیا اور لوگوں کی اصلاح اور تربیت بھی فرمائی. ایک اور تعریف کی ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر، اور کا تصوف 8 خصلتوں کا نام ہے. اور یہ 8 خصلتیں دیکھ لیں یہ پورے معاشرے کے ماحول کو سمیٹ لیتی ہیں اور پوری انبیاء کی تعلیمات بھی اس میں آ انبیاء جاتی کی ہیں. تعلیمات کو سمیٹ لیتی. اس میں پہلی ہے سخاوت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کی عکاسی کرتی ہے. دوسری ہے رضا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت کی عکاسی کرتی ہے. تیسرا اس میں ہے صبر، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کی عکاسی. چوتھا ہے اشارہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی صفت کی عکاسی. پانچواں ہے غربت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت کی عکاسی. چھٹا ہے گدلی اور صوف کا لباس پہننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت کی عکاسی. ساتواں ہے سیاحت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت کی عکاسی. اور آٹھواں ہے فقر محمدی، الفقر و فخری، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کی عکاسی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، ان 8 چیزوں کا نام تصوف ہے. آپ ان 8 چیزوں کو چیک کر لیں، دین کا ظاہر، دین کا باطن اور پورے معاشرے کا سیٹ اپ اس سے تشکیل پاتا ہے. تو گویا کہ تصوف بنیادی طور پر اپنے معنوی اطلاق میں اور اپنے مشتملات اور مندرجات میں بھی اصلاح معاشرے کو ایک پہلو کے طور پر اڈاپٹ کرتا ہے اور صوفیہ تصوف کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں. لہٰذا جن صوفیہ کی وجہ سے اصلاح معاشرہ نہیں ہوئی یا دین کے اس باطن کی انہوں نے دعوت کی جس سے تجرد لازم آیا اور جس سے وہ خلوت لازم آئی جو رہبانیت کی طرف چلی گئی، داتا صاحب حقیقی تصوف میں اس کی اجازت نہیں دیتے. اچھا داتا صاحب نے یہ بھی کیا ہے کہ یہ جو جعلی صوفیاء ہیں اس پہ بھی بہت لکھا ہے آپ نے. بہت کچھ لکھا ہے اور وہ جتنے نفس کی شرارتیں اور کمزوریاں ہیں وہ بھی ساری بیان وہ ساری بیان کی ہے. وہ تو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ بہت بڑا سائیکالوجسٹ یہ لکھ رہا ہے. انسانی نفسیات کو جتنا داتا گنج بخش نے گہرائی سے مطالعہ کیا ہے وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے اس کو پڑھ. ویسے بھی غازی سے بھی اتفاق کی بات ہے کہ یہ انسان کی جتنی بھی ظاہری صلاحیت ہے نا اس کا اصل مبدا اور منبع روح ہے. ٹھیک. تو جو بندہ روح کا بھی مطالعہ کر سکتا ہے اور اصل جگہ پر جا سکتا ہے
تو اس سے پھوٹنے والی برانچز اور شاخوں کو وہ اچھی طرح پہچان سکتا ہے. ٹھیک. بلکہ علامہ اقبال نے تشکیل جدید الہیات جو ان کا ترجمہ ہے خطبات کا، اس میں لکھا ہے جی، انہوں نے ماہر نفسیات کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ جس طرح کہ تم ماہر نفسیات ہو نا، تم تو ظاہری علامتیں اور مادی علامتیں دے کر ججمنٹ کرتے ہو، لیکن اصل نفسیات کے ماہرین صوفیہ ہوتے ہیں جو روح کا مطالعہ کر سکتے ہیں. چونکہ ظاہر کا مطالعہ کرنا ہے آسان، باطن کا مطالعہ کرنا ہے مشکل، اور ظاہر میں جو کچھ وارد ہوتا ہے وہ اصل میں باطن سے نکلتا ہے. ناظرین کرام، یہ موضوع اصلاح معاشرہ، کشف المحجوب کی تعلیمات کس طرح اصلاح معاشرہ کرتی ہیں، یہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یہ جو خود نمائی اور ریاکاری اور ان سے اخلاص پہ بڑا زور دیتے ہیں داتا صاحب، وہ کہتے ہیں ہر عمل میں اخلاص ہو، آپ کی زبان میں، اقوال میں، اعمال میں، افعال میں، ہر جگہ جو ہے وہ اخلاص پیش نظر. اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں، نہ آپ کی نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، نہ حج حج ہے. الا للہ الدین الخالص. اور نبی کریم علیہ السلام فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. آج کل اکثر لوگوں کا یہ کلیم ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم پڑھتے ہیں نمازیں، لگتا ہے ہمارا عمل ہی کو. بھئی قبول کیسے ہوگا؟ آپ دنیا کی اعلیٰ ترین ڈش دنیا کے غلیظ ترین برتن میں ڈال کے کسی مہمان کے آگے رکھ سکتے ہیں کبھی؟ تو آپ ذات باری تعالیٰ کے حضور جب آپ سینے، جو اخلاص آپ غازی صاحب کہہ رہے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں یہ سینہ برتن ہے، یہ جتنا پاک صاف شفاف ہوگا، اس میں جو ڈسپلے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو اپنا عمل پیش کیا ہے وہ اتنا ہی درجہ قبولیت پہ پہنچے گا. تو جب آپ نے اسی کو پاک اور صاف، تزکیہ اور ہے کیا؟ تزکیہ باطن کے غسل کا نام ہے، روح کو دھونے کا نام ہے، قلب کے تصفیہ اور اس کی پاکی کا نام. جی نظر صاحب. میرے ادراک سے بالا ہے عظمت فیض عالم کی، میرے ادراک سے بالا ہے عظمت فیض عالم کی، میرے ادراک سے بالا ہے عظمت فیض عالم کی، کوئی اہل نظر جانے حقیقت فیض عالم کی، کوئی اہل نظر جانے حقیقت فیض عالم کی. خدا کی رحمتیں میرے لیے بےتاب ہو جائیں، خدا کی رحمتیں میرے
बेताब हो जाएं। अगर हासिल हो महशर में रफ़ाक़त फैज़ आलम की, अगर हासिल हो महशर में रफ़ाक़त फैज़ आलम की, उसे समझो खजाना मिल गया इरफान मस्ती का, उसे समझो खजाना मिल गया इरफान मस्ती का। खुदा ने बख्श दी जिसको मोहब्बत फैज़ आलम की, ज़माने भर के नाहंजार को आज़म बना डाला, ज़माने भर के नाहंजार को आज़म बना डाला। मुझे صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.